السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ آپ آج ٹیلی ویژن پر لائیو ود طلعت کی لائیو ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں۔ ایک جمہوریت ہوتی ہے خواص کی، جس کے اندر بڑے جید لوگ، صاحب ثروت لوگ، طاقت والے لوگ جو ہیں وہ بڑے الیکشن لڑتے ہیں۔ جو قومی اسمبلی کا الیکشن ہوتا ہے، جو صوبائی اسمبلی کا الیکشن ہوتا ہے، اس پر بنیاد کر کے سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے، صدور منتخب ہوتے ہیں، وزرائے اعظم بنتے ہیں، چیف منسٹرز بنتے ہیں۔ عوام کے سر کے اوپر سے یہ الیکشن اور اس کے نتائج گزر جاتے ہیں، اگرچہ یہ بہت ضروری ہے، جمہوریت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ عوام کی جمہوریت تب آتی ہے جس کے اندر لوکل باڈیز انوالو ہوتے ہیں، یعنی گراس روٹس کے اوپر۔ جب محلے کے اندر آپ بیٹھے اور آپ کو پتا ہو کہ محلے سے تقریباً 1.5 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ایک ایسے شخص کا آفس موجود ہے جہاں پر آپ دھڑلے سے داخل ہو پائیں گے، اپنی فریاد اس کے سامنے رکھ پائیں گے، اپنی ڈیمانڈ اس کے سامنے رکھ پائیں گے، اور وہ آپ کی تمام جائز خواہشات اور ریکوائرمنٹ کو پورا کرے گا۔ یہ لوکل باڈیز کا سادہ الفاظ میں ہے۔ ہم نے خواص کی جمہوریت تو اسٹیبلش کر دی ہے، لیکن اب لوکل باڈیز کے اوپر جب معاملہ آیا، یعنی آپ کی اور ہماری جمہوریت کا معاملہ آیا، تو اس کے اندر تعطل ہمیں نظر آ رہا ہے۔ لوکل باڈیز ہونے چاہیے تھے اس ملک کے اندر، عوام کی جمہوریت حقیقی طور پر گراس روٹس پر اسٹیبلش ہونی چاہیے تھی، نہیں ہو پا رہی۔ کیوں نہیں ہو پا رہی؟ ندیم افضل چند صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر ہیں، فارمر چیئرمین ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے، اور بڑے طویل عرصے کے بعد دوبارہ سے ہمارے پروگرام میں ہیں، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میں جوائن کیا ہے۔ میاں جاوید لطیف صاحب ممبر ہے قومی اسمبلی کے پی ایم ایل این کے، شیخ پورہ سے یہ الیکشن جیت کے آئے ہیں، ممبر ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی کامرس اینڈ ٹیکسٹائل انڈسٹری، آپ کا بھی شکریہ۔ پاکستان تحریک انصاف پنجاب کے صدر اعجاز احمد چودھری صاحب بھی ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے ہیں۔ چودھری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ذرا آغاز میں مختصراً آپ سے دو جملے میں پوچھنا چاہوں گا۔ چند صاحب یہ فرمائیے گا، آپ کے خیال میں عوام کی جمہوریت لانے میں سب سے بڑی رکاوٹ آپ کو کیا نظر آ رہی ہے؟ سب سے بڑی رکاوٹ تو اشرافیہ ہے، جو پریویلیج کلاس ہے اس ملک میں، جو ہر مکتبہ فکر میں، خواہ اسٹیبلشمنٹ ہو، خواہ جوڈیشری ہو، خواہ پالیٹیشن ہو، خواہ بزنس ٹائکونز ہو، وہ ہے اشرافیہ، وہ اس میں رکاوٹ ہے۔ جب آپ اشرافیہ کا تو میں نے کہا کہ اس کا شریفوں کے ساتھ تو آپ نے کوئی تعلق نہیں جوڑ دیا۔ شریف آر آلسو پارٹ آف اشرافیہ تو، لیکن اس وقت اگر ذمہ داری ہے، وہ ہم کہتے ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں لا ہم نے بنا لیا ہے، پاس بھی کروا لیا ہے، لیکن ووٹر لسٹ تیار نہیں ہے، حلقہ بندیوں کا مسئلہ ہے، ڈی لمیٹیشن کا مسئلہ ہے، چیلنجز اتنے زیادہ۔ طلعت صاحب میرے خیال میں اس لا کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی سب سے پہلے میڈیا میں، اور انفارچونیٹلی میڈیا نے اس کے اوپر ڈیبیٹ نہیں کی۔ ٹھیک کہ یہ لاز پاس ہو رہے ہیں اسمبلیز میں، پروونشل اسمبلیز میں، یہ کیا ڈیلیور کر سکیں گے؟ تو انگریزی میں آپ لکھ دیتے ہیں لا، سمجھ ہی نہیں آتا لوگوں کو۔ صحیح بات، سچی بات بتا رہا ہوں، آپ نے ووٹ ان سے پنجابی، لیکن طلعت حسین کو تو انگریزی اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ نہیں ملے کہ میں میڈیا تو نہیں، تمام اینکر پرسن، یہ تمام جو لکھنے والے ہیں، جو لکھا رہی ہیں، نہیں وہ اس کے اوپر ڈیبیٹ نہیں ہوئی۔ پھر اس کے اوپر پری پول ریگنگ جو اس وقت اس ملک میں ہوئی ہے، دیکھیں بہت بڑا ضروری ہے عوام کے پاس اختیارات، عوام تو پتہ چلے کہ تخت لاہور یا تخت آپ کسی بھی کیپٹل کا نام لے لیں، کراچی، کوئٹہ میں تو ہے ہی نہیں شاید تخت کیا ہے وہاں، اس کا تخت تو اسلام آباد میں ہے۔ تو میرے خیال میں ان تختوں سے جب آپ نیچے ڈسٹرکٹ لیول پہ جائیں گے، جب آپ سرگودا جائیں گے، جب آپ منڈی باؤدین جائیں گے یا شیخ پورہ جائیں گے، تو وہاں کے حالات مختلف ہیں۔ یہاں بیٹھ کے ہم جو بات کریں گے، آپ تو گئے ہمارے علاقوں، جی بالکل، تو وہاں آج بھی پینے کا پانی نہیں ہے صاف، وہاں ہاسپٹلز میں ڈاکٹر نہیں ہے، وہاں ٹیچرز نہیں ہے اسکولوں میں، وہاں کوئی ایمرجنسی سینٹر 1112 اللہ بھلا کرے اس گورنمنٹ کا جس نے بھائی، اس کے بعد کوئی ہمارا ایمرجنسی سینٹر، لیکن لوکل باڈیز کا جو فوائد تھے، جو عوام تک پہنچنے چاہیے تھے، وہ نہیں پہنچے، اور ابھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی جلدی ہو سکے، لیکن یہ بدنیتی پہ مبنی نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا تھا مختصر، لیکن تھوڑا سا مختصر ہوگا، دیٹ از فائن۔ میاں جاوید صاحب کیوں نہیں لاتے جلدی جمہوریت؟ آپ کو لوگوں تک پہنچا دینی چاہیے، بڑے مسئلے ہیں ان کے بیچاروں کے۔ لوگوں کی بات آتی ہے تو جناب آپ ہر قانون، ہر اس کے اندر کمپلیکیشن، تمام مسئلے لوگوں کے معاملات طے کرنے کے اندر نظر آتے ہیں ہمیں، کیوں ہے ایسا؟ لیکن طلعت صاحب بات یہ ہے کہ ہم تو بلیو کرتے ہیں لوکل باڈی سسٹم جو ہے یہ جمہوریت کی نرسری ہے، اور جتنے بھی انتخابات جمہوری دور میں ہوئے ہیں وہ مسلم لیگ نون نے کروائے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے آج تک پہلے لگا دیا نرسری آباد میں لگا رہے ہیں، یعنی آپ نے پہلے بڑی اسمبلیاں بنا لی ہیں، بڑی اسمبلیوں کے بعد ہی لوکل باڈیز آئے گا، بنا دیں جی، خدا کا واسطہ، لوگ کہتے ہیں ہماری جان عذاب کے ساتھ۔ میں یہ تو میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میری گزارش یہ ہے طلعت صاحب
کہ جہاں تک جو بات آپ نے کی ہے کہ چند صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ جی پانی پینے کا صاف نہیں ہے یا ایجوکیشن نہیں ہے، یہی بنیادی ضرورتیں ہیں. ہم نے با اختیار بنایا ہے پچھلے نظام سے. اور دیکھیں 79 کا جو، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ 79 کا لوکل باڈی سسٹم جو تھا، جو متعارف کرایا ضیاء الحق نے، اس کے بعد 83 میں ہوئے اور 86 میں بھی اسی نظام کے تحت انتخابات ہوئے. پھر 91 میں ہم نے تھوڑا سا اس کو اور ریفائن کیا کہ جو تھے یونین کونسل میں بی ڈی ممبر، ہم نے وہ ختم کیے کیونکہ وہ تقسیم ہو جاتے تھے لوگ 2-2 3-3 گلیوں میں، ایک دو محلوں میں. پتہ کیا ہے، اب جو مرضی نظام بنا لیں، میری گزارش یہ، جو مرضی نظام بنا لیں، کروا دیں الیکشن، کروانے تو جا رہے ہیں، کروا دیں. ایک اور دوسرا لوگ کو بتا دیں کہ جس نظام کے تحت الیکشن کروا رہے ہیں اس کے تحت ان تک طاقت پہنچے گی یا نہیں پہنچے. یہ 2 باتیں آپ نے کرنی ہے، زیادہ نہیں بات کرنی. دیکھیں طلعت صاحب، بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک تو لوگوں کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ صاف شفاف انتخابات ہوں گے. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب جو انتظامیہ ڈیلیمیٹیشن انتظامیہ نے کروائی ہے، اگر عدلیہ کرواتی ہے تو اس پر بھی انگلیاں اٹھتی ہیں، اگر انتظامیہ کرواتی ہے تو اس پر بھائی فرشتے تو نہیں آ جائیں گے. کوئی یہی ڈیلیمیٹیشن میں بھی یہی لوگ ہوں گے اور عدلیہ کروائے گی یا انتظامیہ کروائے گی. اور دوسری بات رہی، انتظامیہ بھی اگر کرواتی ہے تو انتظامیہ بھی صوبائی الیکشن کمیشن کے متحد ہوگی. وہ انتظامیہ وہ کوئی اس صوبے کے متحد انتظامیہ نہیں ہوگی. پارٹی جو کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ ہے اس کو پی سی بی کا چیئرمین لگا دیتی ہے نا، معذرت کے ساتھ، تو اس کے بعد یہ تمام جو آپ کے ڈیفینس انرجی کے بڑا نیوٹرل قسم کا انوائرمنٹ وہ کولیپس کر جاتا ہے. اچھا، چند صاحب کی جماعت نے ان کا انتخاب کیا تھا، لیکن نام تجویز کیا تھا. ویسے بتا رہا ہوں، میں عرض کرتا ہوں کہ چیئرمین آپ نے لگایا. ہم نے تو جب انہوں نے ان کا نام تجویز کیا تھا تو ہم نے اس پر بھی اعتراض نہیں کیا تھا، ہم نے تسلیم کر لیا کہ ٹھیک ہے. ہولڈ آن ٹو یور پوائنٹ، لیٹ می گو ٹو جاوید چودھری صاحب. ان سے پوچھتا ہوں، آپ نے ذکر کیا نا شفاف انتخابات کا، پی ٹی آئی کے بہت ریزرویشنز اور گودل صاحب کے ریزرویشنز ہیں اس کے اوپر. اعجاز صاحب ذرا یہ فرمائیے گا کہ اگر کل انتخابات ہو جائیں اور اس قانون کے اوپر بھی اتفاق رائے ہو جائے کہ چلے ٹھیک ہی قانون بن گیا ہے، آپ کے خیال میں موجودہ حالات میں پنجاب کے اندر بالخصوص شفاف قسم کے انتخابات ہو پائیں گے جہاں پر صحیح نمائندگان اپنے لوگوں کے مسائل کا حل تجویز کر پائیں؟ قطعاً شفاف انتخابات نہیں ہو سکتے. طلعت صاحب، مجھے ذرا آپ کی پہلی بات کا اجازت دے دیجئے. آپ سے دور بیٹھا ہوں تو اس لیے مجھے ذرا موقع دے دیں اپنی بات مکمل کرنے کا. جی جی فرمائیے. آپ نے جو سوال اوریجنلی کیا تھا نا، وہ بڑا اہم سوال ہے. 5 برس ہو گئے پاکستان کے اندر لوکل گورنمنٹ کہہ لیجئے، اسے لوکل باڈیز کہہ لیجئے، اسے آپ بنیادی جمہوریت کہہ لیجئے، جو انٹرو میں آپ نے بات کی، ڈیو ہے پاکستان کے اندر اور پنجاب کے اندر انتخابات. پی ایم ایل این کی حکومت پنجاب میں تھی اور 3.5 برس تک پیپلز پارٹی ان کے ساتھ اتحادی جماعت کے طور پہ رہی. نہ انہوں نے قانون سازی کی، نہ انہوں نے انتخابات کروائے. آئین یہ کہتا ہے کہ جو پچھلے ادارے ہیں وہ نئے منتخب اداروں کو اختیارات منتقل کر کے جائیں گے. ایسا بھی کچھ نہیں ہوا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ صرف اشرافیہ نہیں، یہ تو ظاہر ہے دونوں پولیٹیکل پارٹیز کا مائنڈ سیٹ ہے. نون لیگ یہ کہتی رہی ہے کہ ہم نے انتخابات کرائے اپنے ادوار کے اندر. اصل میں وہ تو ان کا کیا دور تھا، ماشاء اللہ کی ساری 79 ماشاء اللہ، 83 ماشاء اللہ، 87 ماشاء اللہ، ٹھیک ہے نا جی. اور اس کے بعد ظاہر ہے اسی رو میں آگے بڑھتے چلے گئے. اصل میں جب ان کو پتا تھا کہ کاف لیگ کی حکومت کے بنائے ہوئے ادارے چل رہے ہیں تو انہوں نے بھی ان کو کام نہیں کرنے دیا. پنجاب میں دلیل یہ اختیار کی تھی کہ انہوں نے بڑی کرپشن کی ہے. یہ 5 برس تک حکمران رہے. میں چیلنج کیا کرتا تھا کہ آج تک ایک پائی کی کرپشن آپ نے ثابت نہیں کی اور کسی ایک آدمی کو آپ نے سزا نہیں دی. چنانچہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں کا ایک ہی طرح کا طرز عمل ہے. اب آپ اگلی بات پہ آ جائیے. یہ لوکل گورنمنٹ، بنیادی جمہوریت، آپ کہہ رہے ہیں نچلی سطح تک لوگوں کے پاس اختیار چلا جائے. میں پورے دعوے سے آپ کو کہتا ہوں کہ 79 کا جو نظام تھا لوکل باڈیز کا، یہ جو اب پنجاب کا لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے،
اس سے بدترین مثال ہے اس کی، اتنے اختیارات بھی نہیں ہیں. یعنی جو ڈکٹیٹر نے دیا تھا آپ کے بیان کے مطابق، ڈکٹیٹر کے دیے گئے اور اس کی وجوہات میں پتا اس نے کیوں نظام دیا تھا وہ والا، اس سے بھی بدتر ہے. جی ڈکٹیٹر بھی دو تھے نا، ایک ڈکٹیٹر نے دیا 79 میں، انہوں نے اس کا چربا کرنے کی کوشش کی ہے، اتنے اختیارات بھی نہیں دیے. دوسرے ڈکٹیٹر نے میں سمجھتا ہوں بہت اچھا نظام دیا تھا. طلعت صاحب جو مشرف کے ہوتے ہوئے ڈیولوشن کا منصوبہ آیا، گو وہ نامکمل تھا، اس پہ کام ابھی ہونا باقی تھا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں پارٹیاں ہی اس راستے کے اوپر نہیں. اچھا اب ہولڈ آن، ہم نے آپ کو پورا موقع دیا، آپ نے شفافیت کی طرف. اچھا میں ابھی آتا ہوں، ابھی شفافیت کی طرف آتے ہیں، لیکن پہلے دو نکات کے اوپر ذرا اس کے اوپر آ جائیں. تو چند صاحب یہ جو بنیاد فراہم کرنی تھی قانون سازی کے ذریعے، نظام کو بنانے کے ذریعے، وہ جناب اس وقت کرنی تھی جب آپ ان کے ساتھ بغل گیر تھے، دوستانہ انداز میں اور اچھی حکومت. اگر ہماری گورنمنٹ نے بھی نہیں کروائے تو میں سمجھتا ہوں غلط کیا. اگر نہیں کروائے یا نہیں کروائے؟ نہیں کروائے. ٹھیک. میں تو پارٹی میں اس وقت بھی، پارٹی کے اندر بھی اور فلور آف دی ہاؤس بھی ہم نے کہا تھا کہ لوکل باڈیز کے الیکشن اور مشرف کا جو سسٹم تھا اس کے اندر ریفارمز لا کے وہ سسٹم سے بہتر سسٹم آپ نہیں لا سکتے. اس پر آپ پی ٹی آئی کی اتفاق؟ میں اتفاق کرتا ہوں. ٹھیک. میں یونین ناظم بھی رہا ہوں اس دور میں تحصیل ناظم بھی رہا ہوں. میں نے دیکھا ہے لوگوں نے کرپشن بھی کی ہے، خرابیاں بھی تھیں، لیکن اس کو ریفارمز کی جا سکتی تھی. ٹھیک. اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو پنجاب میں ہمارے پاس الیکشن آ رہا ہے، جو بھی ڈیلیمیٹیشن کی جو حلقے بندیاں کی ہیں، کوئی قانون قاعدہ نہیں ہے. ٹی ایم او، لوکل گورنمنٹ کے آفیسر، ڈی سی اوز نے کی ہیں. نہ شماریاتی کوڈ کا دھیان رکھا گیا ہے، نہ یونین کونسل کا، نہ قانون گوئیوں کا، نہ پٹوار سرکلز کا. تبدیل کر دیا، تیس نیس کر دی گئی ہے. آپ پر کیا اثر پڑے گا اگر آپ دیکھیں یہ الیکشن سے پہلے ایک دھاندلی ہے، وہ شروع ہے. لوگوں کو سمجھائے نا جی کہ کس طرح دھاندلی دیکھیں پٹوار کو تبدیل کیا. ایک پرانی یونین کونسل آ رہی تھی، اس کو ایک سیٹ اپ ہے لوگوں کی، اس یونین لمٹ سے 7 گاؤں ایک یونین کونسل بنا. اب ایک گاؤں اٹھا کے وہ دوسری یونین کونسل میں لگا دیا گیا، ایک اٹھا کے تیسری یونین. اور پھر یہ شماریاتی کوڈ تھا جس کے 500,000 ووٹ ہوتے تھے ایک آبادی کے، اس کو بھی توڑ دیا گیا. 500 ووٹ ایک یونین کونسل میں ڈال دیا گیا، 501 میں. اور پھر کانوں کو ہی ہوتی تھی، یہ کانوں کو ہوتی تھی جو اس کے اندر ہی ہرکن، اب اس کو بھی توڑ دیا گیا. ایک G6 کو اور پارلیمنٹ ہاؤس کے ساتھ لگا دیا گیا، اور آدھے G6 کو آدھے گوندل ادھر چلے گئے، آدھے گوندل یہ مسئلہ ہو گیا نا. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ کیا کس پروسیس کر، یہ کوئی شفاف پروسیس نہیں؟ کوئی شفاف پروسیس نہیں. ڈپٹی کمشنرز نے اور کمشنرز نے کیا، جو نون لیگ کے ایم پی ایم این ایز نے جو لائنیں لگا کے دی ہیں وہ ہلکے بنے. اس طرح یورپ کا کسی زمانے میں یہ ایمانداری سے یورپ کے نقشے بند جو جیتنے والا ہوتا تھا وہ نقشے پہ بیٹھتا تھا، کہتا تھا کہ یہ جرمن کی پاپولیشن ادھر کر دیں یا آسٹرین پاپولیشن اس طرف کرتے کیوں ہمیں قابل قبول ہے. تو ڈیلیمیٹیشن سے آپ نے دھاندلی بازی ٹھیک کر دی ہے. بہت کمپلینٹس آ رہی ہیں ویسے. اچھا ویسے طلعت صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ 71 سے چار مرتبہ پیپلز پارٹی کی حکومت بنی ہے، شاید 5 دفعہ، اور 5 دفعہ جب یہ حکومت میں آئے ہیں، ایک مرتبہ بھی انہوں نے بلدیاتی انتخابات نہیں کروائے. اب رہ گی بات جو یہ کہتے ہیں ڈی لمیٹیشن کی، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ شماریاتی بلاک جو ہیں وہ توڑ دیے گئے. ایک بھی جو بلاک ہے اس کو نہیں توڑا نہیں گیا، اور توڑ سکتے بھی نہیں تھے. دوسری بات یہ پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا یہ کہہ رہے ہیں جو بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ایک یونین کونسل بنی ہوئی تھی، اس میں لوگوں کا اثر رسوخ تھا. وہ جو پرانے ایک ڈیرے دار جاگیردار ایک اثر رسوخ رکھنے والا خاندان جو تھا، جس طرح آپ گوندل کا آپ نے کہا کہ آدھے گوندل آپ کے حلقے کی طرف بھی میں ادھر کی برادری کا ذکر کر دیتا ہوں، جاٹ کا ذکر کر دیتا ہوں، راجپوتوں کا ذکر کر دیتا ہوں. یہ بات درست ہے کہ اس تقسیم سے، اور دیکھیں آبادی بھی بڑی ہے، آبادی بھی بڑی ہے. دیکھیں اگر اس وقت آبادی بڑی جس کا فائدہ آپ کو اور نقصان اس کو، تو آبادی بڑی ہے. اگر نہیں دیکھیں نا، اگر یہ آپ کہیں کہ ایک نیا حلقہ بننے سے کسی کو دوسرے کو نقصان ہو گیا تو یہ سوچ غلط ہے. حلقہ وہی ہے، وہی ہے. میں آپ سے ایک اسپیسیفک سوال کرتا ہوں کہ یہ جس عمل کے تحت یہ آپ کہتے ہیں آبادی کا دباؤ، جس طریقے سے بھی آپ نے اس کو کیا، وہ عمل کیا شفافیت پر مبنی تھا؟ اگر میں بطور صحافی آج یہ جاننا چاہوں کہ آپ نے کیا بنیادی اصول اپنائے ہیں یہ حلقہ بندیاں کر کے، آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ شیخ پورہ کے اندر معلومات مجھے کہاں سے ملی؟ جی میں طلعت صاحب عرض کرتا ہوں. ابھی اعجاز چودھری صاحب بات کر رہے تھے کہ جناب پنجاب میں دھاندلی ہوگی، یہ ڈیلیمیٹیشن، انتظامیہ اور یہ سارا.
جب طلعت صاحب عدلیہ نے الیکشن کروائے تھے جنرل الیکشن تو اس وقت عدلیہ پر بھی انگلیاں اٹھائی گئیں، انہوں نے اٹھائیں، اور میں یہ بار بار بات کر چکا ہوں اس لیے میں دہرانا نہیں چاہتا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جہاں سے یہ جیت جاتے ہیں وہاں تو کہتے ہیں کہ انتظامیہ بھی ٹھیک ہے اور عدلیہ بھی ٹھیک ہے۔ ماضی کا قصہ ہے، فی الحال ماضی قصہ اب آ جائیں، حال پہ آئیں، اب آ جائیں۔ حال آپ نے وہ کہتے ہیں حال بھی آپ نے بدحال کر دیا۔ طلعت صاحب اگر سندھ میں جو ڈیلیمیٹیشن ہوئی ہے وہ انتظامیہ نے نہیں کروائی، اگر خیبر پختونخوا میں جو ڈیلیمیٹیشن ہو رہی ہے یا ہو گئی ہے کیا وہ انتظامیہ نے نہیں کروائی؟ فیئر پوائنٹ۔ خیبر اگر بلوچستان میں جو انتخابات ہوئے ہیں وہ انتظامیہ نے نہیں کروائی۔ بلوچستان والا سوال ہے کہ چودھری صاحب کو بات جانا چاہ رہا تھا، ذرا ان کے پاس چلتے ہیں، چودھری صاحب سے پوچھ لیتے ہیں۔ چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ قانون کس کے تحت ہو رہے ہیں، قانون کتنا تگڑا ہے، اس کے اوپر بھی ہم بحث کر لیتے ہیں اور وہ چلتی رہے گی بحث، اور میں بالکل چند صاحب سے اتفاق کرتا ہوں ہمیں اس کے اوپر ڈیبیٹ کرنی چاہیے تھی، نہیں کی، چلے اس کو فی الحال موقوف کرتے ہیں۔ یہ فرمائیے گا جن حلقوں کے اوپر انتخابات ہو رہے ہیں آپ کی پارٹی کی کیا ریزرویشنز ہے اس کے اوپر، اور وہ حلقہ بندیوں کا جو اصول ہے وہ بلوچستان میں جو حالیہ الیکشن ہوئے ہیں جس کے اوپر آپ کی پارٹی کی طرف سے کوئی اعتراض نہیں آیا، کم از کم میں نے کوئی بہت بڑا اعتراض نہیں سنا، اس سے کس طرح مختلف ہوں گی؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں طلعت صاحب اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو پارٹی جہاں پر کوئی کارکردگی دکھا سکتی ہے وہیں پر ہی اسے بات کرنا ہوتی ہے، اور وہ پورے جم کے اس کے اوپر تفصیلات بھی آپ کو بتا سکتی ہے۔ میں پنجاب میں کام کرتا ہوں، میں پنجاب کی بات آپ سے پورے وثوق سے کر سکتا ہوں۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ جو حلقہ بندیاں اب تک سامنے آئی ہیں اس کو کم از کم لفظ اگر کوئی استعمال کیا جائے تو اندھیر نگری اور چوپٹ راج ہے۔ میں اگر یہ ثابت نہ کر سکوں تو مجھے سیاست کرنے کا حق ہی نہیں ہے۔ وہ کب مکمل بولیے بتائیے۔ میں اگر میں تین جزیرے اکٹھے کر کے ایک یونین کاؤنسل لاہور میں ثابت نہ کر سکوں تو مجھے سیاست کرنے کا حق نہیں ہے، ایک بات۔ دوسرا، آج تک بھی میں بھاول نگر ضلع کی بات کوٹ کر رہا ہوں، ہم عدالت میں جا رہے ہیں اس کے اوپر، آج حلقے تبدیل کر دیے ہیں، آج ٹوڈے، جبکہ حلقہ بندی تبدیل نہیں ہو سکتی جب الیکشن کا شیڈیول اناؤنس ہو جائے۔ نمبر 2، آج ایک ہفتہ پہلے پاکستان کے تمام قومی اخبارات میں آپ پڑھ لیں، لاہور کے اندر 7 حلقوں کی حد بندیاں تبدیل کی گئیں۔ میں نے ویسے ہی آپ سے نہیں کہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس قدر یہ غلط سارا کام ہوا ہے، اور نون لیگ کے کارکنان، ان کے ایم این اے، ان کے ایم پی اے، ان کے ڈیروں کے اوپر ہوا ہے، ان کے دفاتر کے اندر ہوا ہے، کارپوریشن اور ٹی ایم او اور ٹی ایم اے اور ڈی سی او اور ان لوگوں کے زیر نگرانی ہوا ہے۔ کیا کسی آپ ایک ڈیرے کا نام بتا سکتے ہیں جہاں پر یہ ہوا؟ چودھری صاحب ایک ڈیرے کا نام بتا سکتے ہیں؟ میں آپ کو لاہور کے سارے ایم این اے جو ہیں نون لیگ کے، لاہور کے سارے ایم پی اے جو ہیں ان کے ہاں ہوا ہے، اور جہاں لائن کھینچتی ہے وہاں پر ہوا ہے۔ ایک چھوٹا سا سوال اس کو دیکھیں نا، چھوٹا سا سوال، میں اس بات کو چیلنج کے طور پہ کر سکتا ہوں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ٹھیک، اچھا یہ فرمائیے گا، میں آپ کو واپس ایک جگہ کا نام بھی اچھا وہ کہتے ہیں حلقہ بھی بتا دیں، ایک جگہ بتا دیں۔ میں پی پی 148 بتا رہا ہوں۔ ہاں تو کس جگہ ہوئے وہ حلقہ بندی چینج ہوئی؟ میرا آپ نے گاؤں کی عجیب بات، لیکن میں چودھری صاحب آپ سے یہ تو ساری بات آپ کورٹ میں جا رہے ہیں، آپ کورٹ میں جا رہے ہیں، کورٹ میں جا رہا ہوں، آپ کورٹ میں جا رہا ہوں، آپ کا ریلیف میں آپ کو بتاؤں طلعت صاحب، میری ایک گزارش صرف سن لیجئے، میں ہائی کورٹ میں گیا تھا، انہوں نے ایک ظلم اس قوم کے ساتھ اور کرنا تھا نان پارٹی الیکشن کا، میں گیا، پیپلز پارٹی گئی، اور ہم نے عدالت سے یہ حکم جاری کروایا اور قانون سٹرائک ڈاؤن ہوا، کہا کہ الیکشن پارٹی کی بنیاد کے اوپر۔ تو ریلیف مل گئی نا آپ کو؟ ظلم تو ریلیف مل گئی، اس پر بھی ریلیف ملے نا، اس پر مل جائے گی، عدالت سے ملی، اس پر بھی لیٹ می کم بیک ٹو گول صاحب، بالکل میں وہی کہنے لگا ہوں، گودل صاحب میں جا رہا ہوں اس کے اوپر، صاحب سے حلقہ بندیوں کے اوپر۔ دیکھیں ہم حلقہ بندیوں سے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ حلقہ بندیاں چلو انہوں نے کر لی، کروا دیں الیکشن ہو گیا، کیا جو اختیارات دے رہے ہیں کیا ابھی بھی یہ ڈپٹی کمشنرز کو یا اسسٹنٹ کمشنرز کو اسٹرانگ کر رہے ہیں، یا پولیٹیکل لوگوں کو جو نیچے سے الیکٹ ہو کے آئیں گے ان کے پاس بھی کوئی اختیارات ہو؟ اچھا میں نے یہ بریک کے بعد یہ نقطہ اٹھانا تھا، لیکن میں حلقہ بندی سے بھی آگے نہیں جاؤں گا، اس سوال کی وجہ سے
اگر یہ معاملہ دوبارہ سے ویسا ہی رہا، اس پہ ریلیف ہو یا اس کے اوپر کنسنسس ڈیولپ نہیں ہوگا تو الیکشن کے نتائج کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. الیکشن آئی وانٹ ٹو نو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے حلقے کے اندر جو ہے وہ دھاندلی ہوئی ہے. میرا اپنا گاؤں 3 حصوں میں تقسیم. تو آپ گئے ہیں ریلیف لینے کے میں لیے؟ کمشنر کے پاس اپیل کی، ریجیکٹ کر دی اس نے. ڈپٹی کمشنر نے کہا سوری، جو اس کے علاوہ آپ کے پاس آپ کو جو رول لیگ کہے گی میں ہم وہ کریں گے. آپ کو کورٹ آف اپیل کیا کورٹ آف اپیل کورٹ میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پیپلز پارٹی کو عدالتوں سے انصاف نہیں مل سکتا. یہ دیکھیں اب یہ کہیں گے کہ آپ نے پھر وہی باتیں شروع کر دی. جب پھر آپ ہمارا بار بار قتل کریں گے تو ہم بار بار باتیں نہیں پی ٹی آئی کو ملی ہے نا جی. اچھا پی ٹی آئی کو ملا نا، قاتل مقتول میں سے نکل آئے. آپ ظلم چھوڑیں گے تو ہم ان باتوں سے نکلیں گے. یہ طلعت صاحب ویسے چند صاحب بھائی ہیں، یہ وہی انہوں نے بات کر دی. کل جو ان کے لیڈر نے بات کی کہ پنجابی اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا، سندھی اسٹیبلشمنٹ کل کو وہ کہہ دیں گے، خیبر پختونخوا اسٹیبلشمنٹ، مطلب یہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی تقسیم، آپ لاہور سے لے کے لے آئے، لاہور، کوئٹہ سے باہر آئے. آپ نے پنجاب میں یہ مجھے بتائیں آپ کی کارکردگی کیا تھی کہ لوگ آپ کو ووٹ دیتے، یہ بتا دیں. مطلب 5 سالوں میں آپ نے جو اثر کیا اس کے اوپر اسی کا ووٹ لینا تھا. اس کے اوپر ڈیبیٹ. ابھی آتے ابھی آتے بنیادی بات ناظرین، ہم بریک میں جانے کے بعد جو ڈسکس کریں گے وہ یہ کہ چلیں ٹھیک ہے جیسا بھی نظام ہو گیا، جو آپ کا بنیادی سوال تھا، اختیارات لوگوں کی طرف ٹرانسفر ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اگر یہ سب جھنجٹ ہم نے نپٹا بھی لیے اور پھر بھی آخر میں سے پہاڑ کھود بھی لیا اور اس میں سے چوہا بھی نہیں نکلا تو فائدہ کیا ہوگا تمام ایکسرسائز کرنے کا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. عوام کی جمہوریت جب معاملہ سامنے آتا ہے تو کوئی نہ کوئی پہاڑ کھڑا ہو جاتا ہے. لوگوں کے مسائل جوں کے توں ہیں. جو عمومی نظام ہے وہ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، جس میں اسمبلی وغیرہ کام کر رہی ہے، کابینہ بھی ہے، پرائم منسٹر بھی ہیں، صدر بھی ہیں، وزراء بھی ہیں، کچھ کم ہے کچھ زیادہ ہے. لیکن جہاں پر آپ نے سہولت مہیا کرنی ہے وہاں کے نظام کے بارے میں بہت زیادہ خدشات اویلیبل ہیں. میں ذرا پینلسٹ سے پوچھنا چاہوں گا، دونوں صاحب آپ سے میں آغاز کر لیتا ہوں کہ یہ جو جس نظام کے تحت الیکشن ہونے جا رہے ہیں پنجاب میں، کتنے فیصد لوگ اس سے مستفید ہو پائے، کتنے فیصد لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ ہمارا بندہ بیٹھا ہے اور ہمارے پاس آ گئی ہے طاقت؟ دیکھیں اس وقت سب سے پہلے تو حلقے بندیوں سے شروع ہو جائیں، اس کے بعد اب وائس چیئرمین بنیں گے. وائس چیئرمین آپ رکھیں. تحصیل کونسل ختم کر دی ہے، ٹی ایم اے یعنی کہ تحصیل لیول پہ کوئی سسٹم نہیں ہے، ڈسٹرکٹ لیول پہ ہے، لیکن اس میں بھی اختیارات ٹیکسیشن کے ڈائریکٹ نہیں ہے، فائنینشیل پاورز نہیں ہے، ساری ڈی سی کے پار ہے یا پنجاب گورنمنٹ کے پاس ہے. ایجوکیشن کو بالکل نکال دیا گیا، ٹیکسیشن، ایجوکیشن، ہیلتھ اب نیچے لیول پہ نہیں ہے، وہ لاہور سے بیٹھ کے مانیٹر ہوگی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کانسیپٹ اختیارات کب تک رکھیں گے؟ آپ اختیارات اگر آپ نیچے ایسے کوئی اختیارات دینا چاہتے ہیں جس سے عوام خوشحال ہو تو آپ کو دینے چاہیے. ٹھیک ہے آپ سارے پنجاب کا پیسہ اٹھا کے اپنی میٹرو بس پہ لگا لیں، لوگوں کو اعتراض نہیں ہے، لیکن کم از کم ڈی جی خان، راجن پور، سرگودا، منڈی باولدین، ہمارے بلوال تحصیل، ہماری ملک والا، ان لوگوں کا بھی کوئی قصور ہے نا. وہ بھی تو عوام کے لوگ، ان تک صرف ووٹ کی اپیل پہنچے گی، ان تک سہولت نہیں پہنچے گی. سہولت آپ دیکھ لیں، اگر کوئی سرجن آپ دکھا دیں مجھے، کوئی آرٹ فزیشین، کوئی سرجن، کوئی گائناکالوجسٹ ہمارے علاقوں میں دکھا دیں، کوئی اچھا سکول ہمارے علاقوں میں دکھا دیں. اب تو اس وقت اور 26 سال سے نون لیگ حکومت میں، 26 سال سے جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم بدل دیں گے پاکستان. ہم نے تو جب سیاست میں تھوڑی سی شعور آیا تو اس وقت نون لیگی، مسلم لیگی حکومت سیٹ اپ ہم نے دیکھا. مسلم لیگی ایک جیسے ہوتے ہیں، کاف ہو یا نون ہو، چہرے بدلتے ہیں، مائنڈ سیٹ وہی ہے، ایک ہی گملہ ہے، ایک ہی سارا کچھ ہے. مسلم لیگیوں کی حکومت 26 سال سے ہے. اگر پرویز الہی کی 5 سال شامل کریں تو وہ 31 ایئرز بنتے ہیں. تو 26 سال 85 سے لے کے تو اس آج تک میاں صاحب 3 دفعہ چیف منسٹر بنے، وائن صاحب بنے، پھر پرائم منسٹر بنے. بالکل. تو پنجاب کا مجھے نہری نظام دکھا دیں، پنجاب کا پٹوار کا نظام اچھا دکھا دیں، پنجاب کا تھانہ کا کلچر کوئی دکھا دیں، ایک بھی مجھے آئیڈیل چیز دکھا دیں. اگر کوئی تھوڑے بہت آئیڈیل کام ہوئے تو یقیناً ہم پرویز الہی کے مخالف تھے، تھوڑے سے ان سے بہتر تو کاف لیگ نے پھر بھی کچھ آئیڈیل کام کیا. اگرچہ لیگ ایک جیسی ہوتی ڈبل 1 ڈبل 2 اگرچہ ایک جیسی، لیکن چونکہ آپ کے ساتھ ہی لہٰذا ساتھ نہیں ہمارے خلاف تھے، ہم ان کے خلاف لڑے تو اس وقت ہم اور نون لیگ اکٹھے تھے. اوپر سے ڈپٹی پرائم منسٹر تھا. نہیں وہ تو بھی ڈپٹی پرائم منسٹر بنے نا. میاں صاحب اس بات تو ٹھیک ہے، کوارٹر آف اے سینچری کے اندر دنیا کی بڑی بڑی جو قومیں ہیں وہ اپنی
اٹھان تبدیل کر دیتی ہیں. ہندوستان نے 1990 کے اندر IMF سے جان چھڑوائی اور اگلے 15 سال میں اپنی جون تبدیل کر دی، جس کو ہم کہتے ہیں. برازیل تبدیل ہو گیا، ترکی تبدیل ہو گیا. 26 سال بہت ہوتے ہیں. ویسے بات تو ٹھیک کر رہے ہیں. طلعت صاحب بات ٹھیک ہے ان کی، لیکن میں ان کی خدمت میں پہلے یہ گزارش کروں گا. انہوں نے کہا جی تحصیل نظام ختم ہو گیا اور ٹاؤن نظام ختم ہو گیا. میونسپل کمیٹی بنے گی، شہری جو حلقے ہیں، اور اس کے بعد پھر میونسپل کارپوریشن ہے. اس کے بعد ٹاؤن کمیٹیاں، تحصیل کونسلیں ختم ہو گئیں، اس پر میونسپل کمیٹی آ گئی، ضلع کونسل آ گئی اور میونسپل کارپوریشن آ گئی. فائنینشیل میں عرض کرتا ہوں اب آ جائیں با اختیار کرنے کی بات. وہ با اختیار وہی ہے نا جس کے پاس پیسہ جو جنریٹ کرے گا وہی با اختیار ہوگا. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اب اس کے بعد آگے یہ کہتے ہیں کہ ہیلتھ ایجوکیشن. ہم نے بھلے اتنا با اختیار نہیں یہ نظام آ رہا جتنا متعارف کروایا گیا کاغذوں میں 2001 کے جو انتخابات بلدیاتی ہوئے، لیکن یہ با مقصد. اور اس میں ہیلتھ ایجوکیشن جو ہے، اس کے علاوہ جو بیسک ہیلتھ کاغذ ابھی تو آپ کا بھی کاغذ پر ہی ہے نظام. نہیں یہ وہ کریں جو گزارش سنیں. ابھی تو آپ کا بھی کاغذ پر نظام ہے. مشرف کا امپلیمنٹ ہو چکا تھا. چلے آپ کی بات مانے، وہ بھی کاغذی تھا. تو کاغذ پر کاغذ تو مقابلے کے وہ تو جیتے نا کاغذی مقابلے. وہی طلعت صاحب ہم نے اجاز صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب یہ تمام جو الیکشن ہوئے یہ مارشل لا دور میں 1991 کے جو انتخابات تھے وہ مارشل لا کے متحد نہیں ہوئے تھے. 98 کے جو انتخابات ہم نے بلدیاتی کرائے وہ بات پیار تھے. 2013-14 کے اندر جائے آپ مجھے بتائیں 2014 میں 13 میں آ جائیں یا 14 میں آ جائیں. ہمیں قباحت کیا ہے آپ کی اختیارات کی تفویض کے اندر؟ کیوں نہیں دینا چاہتے ہیں؟ ورٹیکل انٹروینشن کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں چیف منسٹر صاحب کو شوق ہے کہ یونین کاؤنسل کے اندر جا کے وہ گھسے اور وہاں پر جا کے وہ نالے ٹھیک کرائے اور روڈ ٹھیک کرائے؟ دیکھیں ان کا یہ پرابلم ہے کہ ڈینگی وائرس آ جائے تو کہتے ہیں ڈینگی برادران کہہ دیتے ہیں، کبھی تخت لاہور کہہ دینا، کبھی مطلب اس طرح یہ مسائل. وہ اس پروگرام میں کسی نے کہا، ہمیں نہیں پتا کس نے. نہیں ڈینگی کا بھی ذکر انہوں نے کیا نا اس سے پہلے کرنے لگا تھا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ چیف منسٹر اپنا کام کریں اور مقامی نمائندگان اپنے کام کریں. تو اختیارات دینے میں قباحت کیا؟ میں جاننا چاہ رہا ہوں. طلعت صاحب جو ہم نظام لے کر آ رہے ہیں انشاءاللہ اس کا موازنہ 2001 کے جو اختیارات دیے گئے تھے اس میں سے بھی کر لیجیے گا، اور 2001 کے انتخابات میں جو اختیارات دیے گئے تھے ان کا موازنہ کریں 98 کے انتخابات سے. عملاً جو ہم نے اختیارات ان کو دیے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایجوکیشن، ہیلتھ، اس کے علاوہ واٹر سپلائی، سیوریج کا نظام، اسٹریٹ لائٹ، اسٹریٹ کرائم تک ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو وارڈ سسٹم ہم لے کر آئے ہیں یا یونین کونسل کا نظام لے کر آئے ہیں ان کو اتنا بااختیار کیا جائے کہ اسٹریٹ کرائم روکنے کے لیے بھی وہ جس طرح ٹھیکری پیرا دوسرا اعتراض سننے پھر ٹاؤن کمیٹیز. میرے حلقے میں میانی ٹاؤن کمیٹی تھی، پھلروان ٹاؤن کمیٹی تھی، جوریاں ٹاؤن کمیٹی تھی. تینوں ٹاؤن کمیٹیز ختم کر دی گئی. اب وہاں جہاں ٹاؤن کمیٹی تھی وہاں اسٹریٹ لائٹ کا سسٹم ہوتا تھا، وہاں ٹیکسیشن ہوتی تھی، وہ اپنے صفائی کا انتظام ہوتا تھا. وہ آپ نے یونین کونسل بدل دی ہے، اب اس کو یونین کونسل میں چینج کر دیا ہے. اس کی وجہ آبادی کم ہے، حالانکہ آبادی 50,000 سے آبادی اوپر ہوگی تو میونسپل کمیٹی بنے گی. آپ کے خیال میں پک اینڈ چوز، یہ بات غلط ہے. میں چیلنج کر رہا ہوں، زیادہ ہے ٹاؤن کمیٹیز ہیں، آپ نے اس کو چیلنج سر میں ابھی نام لے کے بتا رہا ہوں جو میرے پرانے 40 سالوں سے آ رہے ہیں. ایک اعجاز چودھری صاحب نے بھی بات کی تھی اور چند صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی بھاولپور میں یہ ہو گیا یا لاہور میں وہ ہو گیا. یہ بات کر رہے ہیں اپنی میونسپل ٹیلی فون کر کے حالانکہ تینوں جگہ سے 50,000 سے اگر اوپر کی آبادی ہے تینوں جگہ سے نون لیگ جیتی تھی. اس میں نقطہ اجازت صاحب یہ فرمائیے گا کتنا با اختیار ہے؟ اور آپ نے بھی یہی بات کی تھی کہ بالکل بھی بے اختیار ہے اور اس سے بدترین ہے جو 1979 کے اندر ضیاء الحق لے کے آئے تھے، اور اس سے بہت کمتر ہے جو جنرل مشرف کے دور میں دیکھا گیا. ذرا وضاحت فرمائیے گا کیوں خدشات ہیں آپ کے؟ طلعت صاحب پہلے تو یہ سن لیجئے کہ یہ 18ویں ترمیم جو تھی اس نے بہت سے اختیارات صوبوں کو دیے، اور اس کی روح یہ تھی کہ صوبے اپنے پاس یا چیف منسٹر اپنے پاس سارے اختیارات نہیں رکھے گا، وہ بھی آگے تقسیم کر دے گا اور ڈیوالو کرے گا، اور گلی و محلے اور گاؤں کی سطح پہ لوگوں کے پاس اختیار چلا جائے گا. میں آج آپ سے عرض کرتا ہوں اس پہ ایک الگ پروگرام کیجئے، کے پی کے کا ڈیولیوشن کا منصوبہ
اور پنجاب کا لوکل گورنمنٹ ایکٹ. میں یعنی اس کو پڑھ کے سمجھ کے آپ پختونخوا اور پنجاب کا الگ پروگرام کریں. جی بالکل اس پہ بالکل میں اس پہ الگ پروگرام کر لیجئے گا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ غیر جماعتی الیکشن کرا کے اور اس کے بعد اگر وہ جماعتی عدالت نے کہہ دیا ہے تو آپ کہتے ہیں ہم ٹکٹ جاری نہیں کریں گے، یعنی خرید و فروخت کے اس نظام کو پھر بھی جاری کرنا چاہتے ہیں. نوٹ کر اس کے بعد اس نظام کے اندر کوئی اختیار نہیں ہے. ایجوکیشن کی اتھارٹی الگ، ہیلتھ کی اتھارٹی الگ، فائنینشیل اتھارٹی الگ، ہر اتھارٹی بنی ہوئی ہے. ایک پیسے کا ٹیکس نہیں لگا سکتا. یہ پہلے اس سے اجازت لیں گے پھر ٹیکس لگائیں گے فائنینشیل اتھارٹی سے. تو مجھے بتائیے اختیارات کہاں ہیں؟ پھر میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جب چاہے اتھارٹی یعنی گورنمنٹ، پہلے چیف منسٹر کا لفظ تھا پھر اسے تبدیل کر کے گورنمنٹ کر دیا گیا، جب چاہے گورنمنٹ اس کی حدود کو شرنک کر سکتی ہے، 2 یونین کاؤنسلوں کو جوڑ کے 1 بنا سکتی ہے، 2 کے 3 حصے کر سکتی ہے. یہ بھی اختیار ان کے پاس ہے. جب چاہے انہیں ہٹا سکتی ہے. مجھے یہ بتائیے اختیارات کس چیز کا نام ہے؟ ان کے خیال کے مطابق کوئی اختیار اس کے اندر نہیں ہے. نمائندگی کم کر دی گئی ہے اور یہاں پر رورل اور اربن ڈیوائڈ دنیا پوری میں یہ ختم ہو گئی ہے. سینیٹیشن کی ضرورت لاہور میں ہے لیکن جو قریبی گاؤں ہے اس میں ضرورت نہیں ہے، منڈی بہاؤالدین میں ضرورت نہیں ہے، بھلوال میں ضرورت نہیں ہے. یہ اصل میں یہ جو لوکل گورنمنٹ کا ایکٹ پنجاب کے اندر ہے یہ ہے. اچھا اجاز صاحب اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں اجاز صاحب میں اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں سوال کی صورت میں، پھر اسلام آباد میں ہمارے جو دوست بیٹھے ہیں سے بات کرتے ہیں، وہ یہ کہ اب تو الیکشن ہونے والے ہیں. دیر لائک کتنے دن رہ گئے ہیں؟ 8 دن 10 دن ایک مہینہ رہ گئے، 30 دن رہ گئے. آپ کے جتنے کتنے اعتراضات جو ہیں یہ ایڈریس ہو پائیں گے اور اگر نہ ہوئے تو آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں طلعت کہ ہم انتخابات میں تو ہر صورت میں جائیں گے، اس لیے کہ انتخاب میں نہ جانے کے جتنے نقصانات ہوتے ہیں وہ ہم دیکھ چکے ہیں. ٹھیک. البتہ یہ ہماری ذمہ داری ہے بحیثیت اپوزیشن کے کہ بہتری کے لیے کوشش کریں. اور اسمبلی کے اندر ہم نے بہت ساری ترامیم دی، انہوں نے بلڈوز کر دی. اس کے بعد ہم نے عدالت کو رجوع کیا. میں پہلے ہائی کورٹ میں گیا تھا، اب اسی کی بنیاد پہ سپریم کورٹ میں جا رہا ہوں 2 ایشوز کے اوپر، ایک حلقہ بندیوں کے اوپر اور دوسرا کہ یہ انتخابات جو ہے یہ انتظامیہ کی بجائے عدلیہ کا ہے. غلط یہ بار بار یہ اٹھاتے ہیں بات اور مذاق بناتے ہیں تحریک انصاف کا. میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی معاشرہ جس نے ترقی کرنی ہے وہ انصاف کے لیے عدالت ہی کا دروازہ کھٹکھٹائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ہیڈ ماسٹر کے پاس چلا جائے گا. ٹھیک. اس لیے ہم اس کے باوجود کہ آرو کے اوپر ہمارے تحفظات ہیں اور ہم عدالتوں میں ہی گئے ہوئے ہیں، اس کی ریلیف کے لیے بھی آسمان کے اوپر نہیں گئے، عدالت میں گئے ہیں. ٹھیک. اور پھر ہم یہ کہیں گے آئین یہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن حلقہ بندیاں کرے، آئین یہ کہتا ہے کہ یہ جو نظام ہے وہ وضع کرے. اور ہماری تجویز یہ ہے کے پی کے کی حکومت نے لکھ کے الیکشن کمیشن کو بھیجا ہے کہ یہاں پر انتظامیہ نہیں، آپ انتظام کریں الیکشن کرانے کا اور جوڈیشری کے ذریعے کریں. اس لیے ہم نے کوئی دوئی اختیار. ٹھیک ہے، لیکن آپ کے جو قومی سطح پر جو الیکشن ہوئے تھے، صوبائی سطح پر جو الیکشن ہوئے تھے، وہ جوڈیشری کے اوپر جو آپ کے اعتراضات تھے وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہیں. وہ صرف بیانات کے اس وقت آروز کو کسی چیف جسٹس نے خطاب کیا تھا نا، اب چیف جسٹس خطاب نہ کریں نا آروز کو. آروز کو انڈیپینڈنس نہ چیلنج. اس وقت کے آروز کو کبھی چیف جسٹس نے تاریخ میں خطاب نہیں کیا، پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ریٹرننگ آفیسر کو جناب نے ریسٹور کیا تھا، اس کا کریڈٹ بھی آپ لیتے ہوتے؟ نہیں، ہم کریڈٹ کدھر لیتے ہیں، ہم تو بھگتے، پوری قوم بھگتے گی اس ریسٹوریشن کو. اب تو جنہوں نے لانگ مارچ کیے تھے انہوں نے جاتے ہوئے شکرانے کے آپ نے اعتراضات نوٹ کیے ہیں، ذرا اس کے اوپر واپس آئیے گا کہ کیا اتنی بڑی ایکسرسائز ہے اور اس کے اوپر اگر اور یہ اصل دنگل جو ہے سیاسی وہ یہ ہے. باقی تو ذرا شو میچز تھے نا نیشنل اسمبلی کے پروونشل اسمبلی کے، اس میں پتہ چلے گا کہ کس پارٹی نے کس جگہ پر لانگ ٹرم اپنے روٹس جمانے ہیں لوکل باڈیز کے ذریعے. کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ مستقبل کے خلفشار سے بچنے کے لیے جماعتیں آپس میں مل بیٹھے ہیں اور ایک لائے عمل بنا لیں کہ اس مسئلے میں سے ہم نے اس طرح نکلنا ہے؟ پولیٹیکل پارٹیز کی میچورٹی تو آنی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں یہ بالکل حق بنتا ہے، لیکن جو حکومت میں ہوتا ہے نا وہ کبھی سمجھتا ہے کہ اصل جمہوریت کو میں ہی سمجھتا ہوں. اور جو میرے خیال میں ہم نے اداروں کو اسٹرانگ نہیں کیا. آپ دیکھیں نا اس سسٹم میں پنجاب اسمبلی کا اختیارات بالکل نہیں ہے، افراد کو دے دیے گئے، یا سیکٹری لوکل گورنمنٹ یا چیف منسٹر.
یا ڈپٹی کمشنر، let me hear 3 بااختیارات لوگ ہیں. طلعت صاحب یہ ایک حقیقت ہے کہ الیکشن میں جو سکم ہے انتخابات میں اس کی اصلاحات کی ضرورت رہتی ہے. جو آپ نے بات کی کہ تمام جماعتوں کو مل بیٹھ کر اس کے حل کی طرف جانا چاہیے، نہ کہ شور مچانا چاہیے. اب سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے تو وہاں جتنی اپوزیشن ہے وہ شور کر رہی ہے کہ وہاں جو ہے وہ پری پول ریگنگ کا جو منصوبہ انہوں نے بنایا، جو وہاں کی اپوزیشن یہ بات کر رہی ہے. اب یہی یہاں بھی ہونے جا رہا ہے کہ الیکشن سے پہلے بھی دھرنا دیا گیا، جنرل الیکشن سے پہلے، اور آج بھی مہنگائی کے نام پر وہ جو مارچ کیا گیا لاہور میں صرف انتخابات میں ووٹر کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے یہ سارے حربے استعمال کیے گئے. اپوزیشن ٹھیک بات کر رہی ہے؟ نہیں میں وہی تو کہہ رہا ہوں جو چند صاحب بات کر رہے ہیں وہ صحیح بات کر رہی ہے یا یہ صحیح بات کر رہے ہیں؟ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ صحیح ہے. وہ بات یہ صحیح ہے کہ تمام جماعتوں کو وہ اپوزیشن میں بیٹھی ہیں یا حکومت کا حصہ ہیں، تمام کو مل بیٹھ کر اصلاحات کرنی چاہیے تاکہ انتخابات پر اعتماد قوم کا بڑھے، نہ کہ وہ سوالیہ نشان بن جائے. اور اب جو انتخابات بلدیاتی ہونے جا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب عدلیہ کی نگرانی کرانا چاہیے. جو ان کی لیڈرشپ نے شرمناک کا لفظ جب استعمال کیا عدلیہ کے بارے میں، تو پھر عدلیہ نے اس وقت کہا تھا کہ آنے والے جو بلدیاتی انتخابات ہیں اس میں وہ عدلیہ کے متحد نہیں ہوں گے، وہ انتظامیہ کروائے، تاکہ بار بار جو عدلیہ پر انگلیاں اٹھتی ہیں وہ نہیں اٹھنی چاہیے. تو یہ بات درست ہے. تو ان کو اپنا ذہن بنا لینا چاہیے کہ کس نے الیکشن کروانے. نہیں، ان کا ذہن یہ نہیں بنانا چاہیے، یہ ذہن بنانا چاہیے کہ کسی ایک جگہ رکنا چاہیے. یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اپنی جگہ ہو تو وہ ٹھیک ہے، کسی دوسرے کی اگر آپ کی جماعت بھی یہ ذہن بنا لے گا کس حد تک جانا چاہیے تو کہاں پہ رکنا چاہیے. آج بھی بیٹھنے کے لیے، لیکن یہ فیصلے چوکوں چوراہوں میں نہیں ہوتے، یہ اسمبلی فورم پر بیٹھ کے باہر کے کہیں جگہ ایسی اسمبلی جس میں وزیر اعظم بڑا آتے ہیں. اچھا یہ کیا بات ہوئی؟ اچھا یہ جب بڑا آتے ہیں بڑا پورا ہوتا ہے اسمبلی کی بیٹ تیار ہیں. اگر خیبر پختونخوا میں ڈی لمیٹیشن ہو رہی ہے خیبر پختونخوا میں، اور یہ بات کرتے ہیں کہ نا جماعتی خود تو وہاں جو نظام لے کر آ رہے ہیں، کہتے ابھی تک وہ کہتے تھے بلدیاتی نظام الیکشن ہو نہیں رہے، اور وہاں خیبر پختونخوا میں ابھی تک ڈیڑھ نہیں دے سکے. میں آؤں گا کہ میرے کو بات دوسرے پروگرام میں مجھے وائنڈ اپ کرنا ہے. گون صاحب آپ سے، اور اس کے بعد میں چودھری صاحب کے پاس جاؤں گا. اس وقت اگر آپ کو 2 ارجنٹ اگر آپ کو ڈیمانڈز ہوں جس کی وجہ سے ان الیکشنز کے نتائج مثبت بھی ہو سکتے ہیں، یعنی سب کو قابل قبول بھی ہوں اور انتہائی منفی بھی ہو سکتے ہیں، سب اس پر اعتراض کریں، وہ کیا 2 پوائنٹس ہوں گے کہ یہ چیزیں ایڈریس کریں آپ؟ سب سے پہلے تو جو حلقہ بنی ہے جو لوکل باڈیز کی چھڑی وہ سیشن ججز اس کا فیصلہ کریں پہلے. ٹھیک. اس کا ڈپٹی کمشنر یا کمشنر فیصلہ نہ کریں. ٹھیک. سیشن ججز کریں فیصلہ. الیکشن فیصلہ عدالتوں نے کیا ہے. عدالتوں نے کیا ہے. دیکھیں ہر بندہ ہائی کورٹ نہیں جا سکتا، ہر بندہ ہائی کورٹ کا وکیل نہیں کر سکتا. اعجاز صاحب ذکر کر رہے تھے 7 دن پہلے جو الیکشن وہ کمیشن نے حلقے چینج کیے ہیں وہ عدالتی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے قریب رکھ لینا، سیشن جج کے پاس رکھ لینا، جائیں گے بہت زیادہ. دیکھیں آپ لاہور جا کے وکیل کرے گا نہ تو آپ ہائی کورٹ کے بینچ سرگودا میں بناتے ہیں یا فیصلہ ڈیمانڈ تو کرنے دیں میاں صاحب، ان کو ڈیمانڈ تو کرنے دیں. اچھا ڈیمانڈ آپ کی ایک ہی سیشن ججز کا ہے. دوسرا بالکل جوڈیشری کو کروانا چاہیے الیکشن. ٹھیک. یہ ڈپٹی کمشنر یا ٹی ایم اوز یا ان لوگوں کو نہیں کروانا چاہیے. جو ایم پی ایم نے خود اپوائنٹمنٹ جنہیں کروائی ہے، ٹرانسفر پوسٹنگ کروائی، وہ کیسے فیئر الیکشن ہو سکتے ہیں؟ اور دوسرا سسٹم میں دیکھیں اس کو انا کا مسئلہ نہ بنائیں. سر آپ میری بات اس کے متحد ہوں گے، یہ بھی میں وضاحت کرتا جاؤں، وہ حکومت کے متحد نہیں ہے، وہ الیکشن کمیشن. انہوں نے 15 دن بعد میاں صاحب 15 دن بعد پھر حکومت جو ہے صرف صوبے کی حکومت جو ہے وہ امن و امان کے حوالے سے اس کو انشور کرے گی، باقی متحد نیشنل الیکشن میں آپ نے نیشنل الیکشن میں بھی آپ نے یہی کہا تھا کہ صرف ہماری انتظامیہ نہیں تھی، ہمارے چیئرمین کرکٹ بورڈ کی انتظامیہ تھی نا، چیئرمین کرکٹ بورڈ میں انہی کے بنائے ہوئے نگران تھے، انہی کے گورنر مل جل کے کیے تھے آپ نے، مل جل کے. تو آپ پھر یہ بھی کہتے ہیں چودھری صاحب، چودھری صاحب آپ کے پاس 30 سیکنڈز ہے، فرمائیے گا کہ آپ کی 2 جن معاملات پر آپ عدالت میں چلے گئے وہ تو اپنی جگہ پر واضح ہو گئے، اس کے علاوہ کیا 2 آپ کے پاس خاص ڈیمانڈز ہوں گی بلدیاتی انتخابات کو حقیقی نمائندہ انتخاب بنانے کے لیے؟ پہلی بات تو یہ کہ پنجاب کے اندر تو یہ ڈیولوشن کا منصوبہ ہی نہیں ہے، یہ ریکنسیڈر کریں اور اسے ایک ڈیولوشن کا نچلی سطح تک اختیارات پہنچانے کا منصوبہ بنائیں. دوسرا یہ ٹوٹل دھاندلی کے اوپر یہ کر رہے ہیں، کم از کم بایو میٹری سسٹم جس طرح کے پی کے اندر ہم لے کے آ رہے ہیں یہ اس پہ کرائیں، ورنہ یہ انتخابات انہوں نے اپنے کلرکوں کے ذریعے اور یہ جو
तहसीलदार और टीएमओ इनके जरिए करवाने हैं, उनका हाल इस कदर खराब होगा कि अभी से नजर आ रहा है कि वो एक धांधली का मंसूबा बना के पहले से बैठे हुए हैं। ये इलेक्शन से फरार का एक इनका पास वो तो लग रहे हैं, फरार कौन? फरार भागने का एक बहाना तलाश कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत छोड़ने का एक बहाना तलाश कर रहे हैं। मैंने इनकी छोड़े ये। लेकिन मैं तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए ये गुजारिश करूंगा कि सदर का इंतखाब हुआ, उसके बारे में सवालात उठाए गए, नेशनल असम्बली का इंतखाब हुआ, उसके बारे में सवालात उठाए गए, एतराजात, प्रोविंशियल असम्बली के एतराजात उठाए गए इसके ऊपर। अब आपके पास एक और मौका है, ये ग्रास रूट डेमोक्रेसी है, इसको खराबी का बायस ना बनाए। कहीं ना कहीं हमको रुक जाना चाहिए कि यहाँ पर लोगों के मसाइल हल करने के लिए हमें कंसेंसस डेवलप करना है। अगर इसके ऊपर इत्तफाक राय हो जाता है तो शायद ये इंतखाबात उतने मुतनाज़ा नहीं होंगे जितने इस वक्त हमें एक महीना दूर इंतखाबात से बैठे हुए ये होते हुए लगते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।